بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، سنا کرتے تھے یہ جملہ، لیکن اب اس جملے کی سمجھ آنے لگی ہے کہ کیسے عالم کی موت عالم کی موت بن جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ اختتام کروں۔ وہی شخصیت کہ چند دن پہلے جن کے نام کے ساتھ ہم لگایا کرتے تھے، حجت الاسلام والمسلمین، مفسر قرآن، محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ، تو اب ان کے نام کے ساتھ کیا لگایا جا رہا ہے؟ آل اللہ مقامہ تعالی رحمت اللہ علیہ۔ بہت مشکل ہے ان کے نام کے ساتھ یہ لگانا۔ میرے بزرگان مولانا حافظ کاظم صاحب، والد بزرگوار مولانا مصطفیٰ نیّر صاحب، امتیاز کاظمی صاحب، بہت پیارے جملے ان کے حق میں ارشاد فرمائے۔ یہ غلوب نہیں ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں علی کے فضائل کہاں تک ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں علی کے خادم محسن ملت کے فضائل پہلے سمجھ لو، پھر پتہ چلے گا علی کے فضائل کیا ہیں۔ یہ اتنا کم عرصہ، یعنی اتنی عمر میں اتنے بڑے کام کر دیے، جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ابھی کہ موت العالم موت العالم۔ میں نے اس کی تفاسیر کو جب چیک کیا، ابھی بھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس میں دو وجوہات مجھے نظر آئیں کہ کیسے عالم کی موت عالم کی موت بن جاتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عالم کی تربیت کرتا ہے، اپنے معاشرے کی تربیت کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی روح کی تربیت کرتا ہے، تو جب اتنے بڑے معاشرے کی تربیت ایک عظیم روحانی شخصیت کر رہی ہوتی ہے، تو جب یکدم وہ دنیا سے چلی جائے تو وہ تربیت کا اور تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اس لیے وہ اس حقیقت میں عالم کی نہیں، عالم کی موت بن جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ تربیت کا سلسلہ رکنے کے ساتھ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، کہ جس کو شاید صدیاں لگ جائیں گی کہ وہ خلا پر نہیں ہوگا۔ اور یقیناً شیخ الجامعہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے جانے سے ایک ایسا خلا آیا ہے کہ وہ خلا پر نہیں ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں بن پا رہے، چونکہ میں نے ان کی شاگردی میں 8 سال گزارے ہیں، 2011 سے لے کر 2018 تک۔ اس عرصے میں جو شیخ صاحب سے قبلہ سے ملاقاتیں ہیں، اور ایک چیز وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے کوثر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں محبت کرنے میں غالی ہوں، اس میں مجھے لوگ کہیں تو میں غالی ہوں۔ اس قدر شفقت، اس قدر پیار، اتنی محبت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جامع اہل بیت جہاں سے شیخ صاحب نے اپنی خدمت کا، یعنی کہ علم کی شمع جلانے کا جہاں سے آغاز کیا، اس کی چھت کے اوپر ہماری بڑی ملاقاتیں ہیں، خود جامعۃ الکوثر کے اندر اتنی ہمدردی۔ جب مجھے یہ جملہ کہا کرتے تھے نا کہ تراب، جب تم ہادی ٹی وی پہ بولتے ہو نا، میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، ترابی میں تمہارا پروگرام دیکھتا ہوں۔ اس وقت ہم بالکل جوان ہو جاتے تھے، بالکل ایسے ہمیں جیسے کسی اور کی اپریشیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی، کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے نہ کرے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمیشہ جب ان سے ملاقات ہوتی تھی نا، 2 جملے ان کے بالکل ملاقات میں، ان کے سینکڑوں ہزاروں دروس میں شرکت کا موقع ملا، اور خود تفسیر قرآن، یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے تفسیر قرآن، ان کی کوثر کے نام سے 10 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر، اور اس کے علاوہ دیگر تصانیف ان کی موجود ہیں۔ اس میں بالمشافہ ہم ان کے درس میں موجود ہوا کرتے تھے۔ بعد میں سوال و جواب، محبت تو انتہا۔ اپنے ہر درس میں وہ 2 جملے ضرور کہا کرتے تھے، جو آج بھی میں نے اپنی وال کے اوپر بھی وہ 2 جملے رقم کر کے میں نے اس کو وال کے اوپر چڑھایا۔ پہلا جملہ کہتے تھے، کوشش کرو خدا پر توکل کرو،
خدا پر توکل کرو. اگلا جملہ انتہا. اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دو, پھر دیکھنا وہ تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا. اور دوسرا جملہ کہا کرتے تھے, بیٹا کوشش کرو اپنی شخصیت کی تعمیر کرو, اپنی شخصیت بناؤ. جب تم اپنی شخصیت بناؤ, اس طرح کے لوگوں تک تمہاری بات پہنچانا, اپنا پیغام ان تک کنوے کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا, اور تمہاری بات کی قدر و قیمت ہونے لگے. ایک دن ہم بیٹھے تھے اسی طرح, بڑی خوشگوار موڈ میں تھے. میں تھا, میرے دوست محمد علی حمدانی تھے, اور بھی تھے ہم کلاس فیلو. تو ہم نے پوچھا, آغا صاحب آپ نے ادارے کا نام کوثر کیوں رکھا؟ بی بی کے اور بھی تو نام تھے. اللہ اکبر, بہت پیارا جواب دیا اس کا. پہلا جواب یہ دیا, کہا کہ آیت مجیدہ تو تم نے دیکھی ہے نا, انا اعطیناک الکوثر, کہ جب لوگ ابتری کے تانے دیتے تھے رسالت مآب کو, تو کہا محمد پریشان ہو, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کہا وہ کوثر اللہ نے محمد کو عطا کی تھی, اور یہ کوثر جناب سیدہ نے مجھے عطا کی ہے. یہ وہی کوثر ہے, اور جتنا بھی دین ہے. اور جناب سیدہ کا کوئی اتنا وسیلہ دیا کرتے تھے, کہتے اپنی عام محفلوں میں کہتے تھے کوشش کرو جب تم نے وسیلہ دینا ہو تو بی بی کا وسیلہ دیا کرو, اس وسیلے کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. یہ جب تم ذریعہ بنا کے وسیلہ بنا کے دعا مانگو گے, اور یہ جتنا بھی ہے, اور کہتے کوثر کے صدقے ہی سارا دان ہے. یہ ادارہ بھی کوثر کا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جامعۃ الکوثر کی 2 برانچز ہیں. ایک کی جناب باجی زکیہ ان کی بیٹی, وہ ان کی سرپرستی میں ہے, اور دوسرا میرے پیارے استاد بزرگوار مولانا محمد اسحاق نجفی, مولانا انور علی نجفی. میں سب سے پہلے دعا گو بھی رہوں گا, جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے خصوصی دعا کیجیے گا. میرے استاد بزرگوار مولانا انور نجفی صاحب ہم کو بہت زیادہ اپنے دل پہ لے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے استاد بزرگوار کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے, انہوں نے طول عمر عنایت فرمائے. 2 بیٹیاں عالمہ شیخ صاحب کی, 2 بیٹے. آغا اسحاق نجفی صاحب کے پاس ہم نے کفایہ پڑھی ہے, کفایہ اول کفایہ ثانی ہم نے پڑھی ہے, کمال کے مدرس. اور آغا شیخ انور علی نجفی کمال کی علمی اور ایک قابل شخصیت. اللہ اکبر. پھر شیخ صاحب کی محفلیں, ان کا ملنا, ان کی محبت, یہ قابل بیان نہیں ہے. الفاظ نہیں بن پا رہے, نہ ہی اتنی الفاظ ہیں کہ جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں. والدین ہے نا, والدین جسم کی تربیت کرتے ہیں, استاد روح کی تربیت کرتا ہے. والدین صرف بولنا سکھاتے ہیں, کس مقام پہ کتنا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, یہ استاد سکھاتا ہے. یعنی کہ ایسی شخصیت کی تعمیر کرتے تھے. اور جب یہ جملے کہا کرتے تھے شیخ صاحب, تو ہم تو ایسے پھولے نہیں سماتے تھے. کہا کرتے تھے ہر طالب علم کو, ترابی تم پورا کوثر ہو, محمد علی حمدانی تم جامعۃ الکوثر ہو. ہمارے بہت پیارے بھائی, ہمارے دوست سفیر سجاد کہتے تھے سفیر تم ہی کوثر ہو. یعنی اس طرح کی عزت میں دیتے ہیں. اداروں میں اساتذہ اپنے شاگردان کو عزت دیتے ہیں, لیکن اگر شیخ صاحب کا عزت دینے کا انداز ہی ایک اپنا ہے, ایک انداز ہی نرالا ہے. میں ان کی خدمات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے, تھوڑی تو نہیں ہے, میری کیا مجال کہ میں بیان کر سکوں. ایک چیز میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا, ان کی جو تصانیف ہیں آپ دیکھ لیں, کسی پہ بھی حجت الاسلام والمسلمین, علامہ قبلہ کعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. خود ان کی تفسیر البلاغ جو حاشیہ قرآن ہے, اور اس کے علاوہ ان کی خود تفسیر ہے, اس کے اوپر محسن علی نجفی, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا. سینکڑوں کتابیں ان کی موجود ہیں, اور جو ہماری حوزے میں جو ہماری نصابی کتب ہیں ان کی بھی شروحات ان کی شیخ صاحب کی موجود ہیں. میں بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جیسے کہ آغا صاحب نے بیان کیا کہ جامع اہل بیت سے شیخ صاحب نے آغاز فرمایا, پھر اس کے بعد جامعۃ الکوثر جیسی عظیم نعمت کہ جس میں بندہ ناچیز نے 8 سال اپنا وقت گزارا, اور بے پناہ عظیم علمی درسگاہوں کا قیام. پھر میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا, ہمارے نجف اشرم میں مؤسسۃ الکوثر کے نام سے ایک شعبہ ہے ہمارا. خود میں اسی شعبے میں رہا ہوں, ہمارا سکن بھی ہے, اس میں بھی ہمارا ایک شعبہ ہے
وائزین کے نام سے، جس میں 4 سال کا کورس ہے. ابھی جو کلاس جس نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا ان کو باقاعدہ اسناد بھی ملی ہیں، اور 20 جمادی الثانی کو یعنی مؤسسۃ الکوثر کی طرف سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا ادارہ ہے، بلکہ نجف والوں نے دیکھا 20 جمادی الثانی کو سب سے بڑا عالی شان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آمد کی مناسبت سے جو پروگرام نجف اشرم میں ہوتا ہے وہ مؤسسۃ الکوثر کی طرف سے ہے. میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں 2 دفعہ میں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے. جناب سیدہ کی آمد کی مناسبت سے پورے نجف اشرم میں مؤسسۃ الکوثر کا وہ جو پروگرام ہے، اس سے بڑے لیول کا پروگرام میں نے نجف اشرم میں پاکستان کی طرف سے نہیں دیکھا. یہ کس کی بدولت ہے؟ کہاں یعنی وہ خدا فرماتا ہے جب تم چھپ کے میری بندگی کرو گے نا، تم خدمت کرو گے، میں اسے اچھال کے لوگوں کے درمیان مشہور کر دوں گا. میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری 8 سال کے اس عرصے میں شیخ صاحب کے منہ سے ہم نے یہ نہیں سنا انہوں نے کہا ہو ہم نے یہ کر دیا، ہم نے تعلیمی ادارے بنا دیے، ہم نے یہ کر دیا، ہماری اتنی تصانیف ہے. کہتے یہ جناب سیدہ کا دان ہے. کہا کوشش کرو معاشرے میں اپنی ضرورت کو ثابت کر سکو، اور معاشرے کو بتاؤ، اس معاشرے کو یہ بتاؤ کہ تمہیں میری ضرورت ہے. یعنی کون جانتا ہے کیا شیخ صاحب خطیب تھے؟ کیا خطیب بے بدل تھے؟ کیا مقرر تھے؟ کیا عشر محرم پڑھا کرتے تھے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن ایسی شخصیت جو ایک چپ کے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے اتنا روشن کر کے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں کہ سن 2016 میں یا 15 کی بات ہے یا اس سے آگے پیچھے ہو تو میری رہنمائی فرمائیے گا. بزرگان تشریف فرما ہے کہ جب 4 شیڈول میں شیخ صاحب کا نام آیا، 4 شیڈول میں شیخ صاحب کا نام آیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ شیخ صاحب کون ہیں. اس 4 شیڈول میں آنے کے بعد جب خدمات لوگوں نے دیکھی، پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ محسن نجفی، شیخ محسن علی نجفی شخصیت ہیں کون ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں. یہ ان کی علمی خدمات، ان کی قومی خدمات، جی بے شمار اردو اور عربی کتابوں کی تالیف. میرے پاس اس وقت 20 کتابیں موجود ہیں جن میں شیخ صاحب کی تالیف اور کچھ تراجم موجود ہیں، اور بلاغ القرآن کے نام سے ان کا حاشیہ، ابھی تو ایپ بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد تفسیر کوثر جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے وہ بھی موجود ہے. اسوہ ایجوکیشن سسٹم، اور اس کا ایک ادارہ یہ ہمارا اسلام آباد جب جائے نا، اسلام آباد سے پہلے، فیض آباد سے پہلے، وہاں ہمارا اسوہ کا ایک ادارہ موجود ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی اسوہ کے نام سے ادارے اور ایجوکیشن سسٹم موجود ہیں. 12 انٹرمیڈیٹ کالجز، 4 ٹیکنیکل کالجز، 2 پیرامیڈیکل کالجز، 22 سیکنڈری اسکولز، 28 مڈل اسکولز، 8 پرائمری اسکولز، 2 انٹرمیڈیٹ گرلز کالجز. ان کے علاوہ دیگر طلباء و طالبات. اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، جو ہمارا اسوہ کالج ہے نا ادھر سہالہ، فیض آباد سے پہلے سہالہ میں جو ہمارا اسوہ کالج ہے، اس میں میں خود ان بچوں کو جانتا ہوں جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں. چونکہ وہاں میرے لیکچر ہوا کرتے تھے جب ہم جامعۃ الکوثر میں پڑھا کرتے تھے، ادھر میں خود یتیموں اور مسکین بچوں کو جانتا ہوں، اور شہداء کے بچے ہیں کہ جن کو فری ایجوکیشن فراہم کی جا رہی ہے اور بہترین ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے. اور جانتے ہیں کہ مساجد کے حوالے سے شیخ صاحب کا بہت بڑا کام ہے. 321 کے قریب مساجد ہیں جن کی تعمیر ہو چکی ہے. اور قبلہ شیخ صاحب کے جنازے کے اوپر آغا شیخ انور علی نجفی دامت برکات العالیہ نے خود یہ کہا، ان کے جملے ہیں، جنازے پہ اعلان ہوا اور جس میں بہت ساری شخصیات، مولانا حافظ کاظم صاحب بھی وہاں شریک تھے، کہ باقاعدہ شیخ انور صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر میرے بابا نے کسی سے مسجد بنوانے کا وعدہ کیا تھا یا وہ کام کنٹینیو تھا، ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کی تکمیل کریں گے. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آغا صاحب وہاں موجود تھے، ہم اس کی تعمیل کریں گے. اور یا کسی کا کام کنٹینیو تھا یا وعدہ کر چکے تھے، بابا جان کو یاد نہیں ہے، تب بھی ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں. آپ جانتے ہیں 2005 اور 5 میں بڑا زلزلہ آیا تھا، اور 10 میں اس میں جو متاثرین، اور سکردو چونکہ وہ ایریا ذرا حساس ہے، وہاں جو زلزلہ آیا تھا اس زلزلے میں مذہب مکتب کی قید کے بغیر، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، ان تمام قیدوں سے ماورا ہو کر شیخ صاحب نے سینکڑوں
بلکہ ادھر تعداد بھی میرے پاس موجود ہے کہ 2010 اور 5 کے زلزلے میں 10,091 گھروں کی تعمیر کی، شیعہ سنی کو دیکھے بغیر. اور کتنی بیواں، یہ بھی میں بالمشافہ جانتا ہوں، کتنے یتیم بچے، کتنی بیوائیں اور کتنے حقدار لوگوں تک باقاعدہ ان کے گھروں کے چولہے جل رہے تھے اس شخصیت کی بدولت. اور پھر اس کے بعد ہسپتال آپ دیکھیں، ڈسپینسریاں دیکھیں، 211 مریض. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ کیلکولیشن بھی کم ہے. اس کے علاوہ ان کی اتنی خدمات ہیں، کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ 75-80 سال کی شخصیت اپنی اتنی عرصے میں اتنا بڑا کام کر جائے گی. مولا کا ہدیۃ الشیعہ میں ایک فرمان میں نے پہلے بھی غور کیا تھا، لیکن جب اس کے مصادیق کو اب میں نے دیکھا نا، میں حیران ہو گیا. ورنہ میں فرمان ابھی ذکر کروں گا کہ اس فرمان کا ممکن ہے ہم میں سے جو بیٹھے ہیں ایک ایک مصداق ہو. میں ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فرمان کی 3 جہات ہیں، تینوں جہات کے قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمہ اللہ اس کے مصداق قرار پاتے ہیں. یہاں حدیث پڑھتا ہوں، مولا فرماتے ہیں ہدیۃ الشیعہ میں نے خود پڑھی کہ جو بندہ 3 کام کر جائے نا، 3 کام یہ ایسے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے لیے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، اس کا ثواب اسے خود بخود جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا. پہلا کہ وہ اچھی کتاب لکھ جائے. اب ایک کتاب کی تو نہیں ہے، 20 کتابیں ابھی میرے پاس موجود ہیں. جوانوں کے لیے ایک بہترین کتاب ہے دوستی اہل بیت کی نظر میں. یہ شیخ صاحب کی بہت پیاری کتاب ہے. دوستی لگانے سے پہلے کم از کم فرامین اہل بیت کی روشنی میں اس کتاب کا مطالعہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تصانیف، مولا نے فرمایا کتاب لکھ جائے. یہاں کتاب نہیں، کتابوں کی بات ہو رہی ہے، تفسیر نہیں، تفاسیر کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی اس کے بھی مرکزی مصداق بنتے ہیں. آ جائیں. اچھی اولاد، آغا شیخ انور علی نجفی اللہ میرے استاد بزرگوار کی زندگی دراز فرمائے، آغا شیخ محمد اسحاق نجفی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. انتہائی نیک اولاد، انتہائی صالح اولاد اور علمی اور قابل شخصیات، یعنی تربیت شدہ شخصیات، مربی شخصیات جو آگے بھی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ذکیہ باجی اور 2 بیٹیاں عالمہ. اچھی اولاد بھی موجود ہے، کتاب نہیں اچھی کتابیں بھی موجود ہیں. اور تیسرا جو حافظ کاظم صاحب نے بیان فرمایا کہ فلاحی رفاہی کام. اب رفاہی کام جیسے میں نے فہرست، یہ بھی کم تھے الفاظ، اتنے رفاہی کام شیخ صاحب کر گئے. اور واقعی یہ ایسا خلا ہے جو شاید کبھی پر ہو.